اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح و ترجمہ دعائے مکارم الاخلاق کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ دعا 20ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، اور جس فقرے کو ہم آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ اکثر نسخوں کے مطابق چھٹا فقرہ ہے، جس میں امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام صلوات بر محمد و آل محمد سے اس فقرے کو آغاز فرماتے ہیں اور پھر دعا فرماتے ہیں، پروردگار متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وَمَتِّعْنِي بِهُدًى صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ وَطَرِيقَةِ حَقٍّ لَا أَزِيغُ عَنْهَا وَنِيَّةِ رُشْدٍ لَا أَشُكُّ فِيهَا۔ پروردگارا، مجھے ایک ایسی ہدایت عنایت فرما کہ جس کو میں تبدیل نہ کروں۔ البتہ ان دعاؤں کے حوالے سے ہم نے تفصیلی طور پر پچھلے والے درس میں آپ کی خدمت میں تمام مطالب عرض کر دیے۔ صرف ریویژن کے لیے ایک دفعہ میں ان کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسی ہدایت عنایت فرما کہ جس کو تبدیل نہ کریں، اور ایسا حق کا طریقہ عنایت فرما کہ جس میں کبھی انحراف نہ ہو، اور ایسی استوار اور محکم نیت عطا فرما کہ جس میں کبھی شک نہ ہو۔ آج کا جو حصہ ہے دعا کا، آج کے جو دعا کے جملات ہیں وہ عجیب جملات ہیں۔ دیکھیں، ہم اکثر اور ہمیشہ اپنے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو طول عمر کی دعا مانگتے ہیں، اپنے والدین کی طول عمر کے لیے، اپنے بچوں کی طول عمر کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور طول عمر کے لیے ہی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ زندگی اگر ہے تو اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے، تمام نیک کام ہے، انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ہے، قرآن مجید کی ہدایت ہے، پروردگار متعال کی بندگی، یہ سب زندگی کے بشرط محقق ہوتی ہے، ورنہ اگر زندگی نہ ہو تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دراصل ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے ہی دعا کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک عجیب دعا کا مرحلہ ہے جہاں پر ہم پروردگار متعال سے موت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اس حصے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دعا کے، اور اس کی شرح و تفسیر میں انشاءاللہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کون سی موت ہے کہ جس کی ہم دعا پروردگار متعال سے مانگ رہے ہیں، اور دراصل یہ کس چیز کی دعا ہے۔ یہاں پر امام علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وَعَمِّرْنِي، دعا کے عربی الفاظ یہ ہیں کہ وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بَدْلَةً فِي طَاعَتِكَ۔ عَمِّرْنِي یعنی پروردگارا مجھے زندگی عنایت فرما، مجھے طول عمر دے۔ بس یہاں پر ہم اپنی زندگی کی دعا مانگ رہے ہیں، پروردگار مجھے طول عمر دے، ما کان عمری، جب تک کہ میری زندگی بدلتن فی طاعتک، تیری طاعت میں صرف ہو رہی ہے، جب تک کہ یہ میری زندگی تیری اطاعت میں خرچ ہو رہی ہے، پروردگارا تو مجھے زندگی عنایت فرما، تو مجھے طول عمر عنایت فرما۔ پھر دعا مانگتے ہیں فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، پروردگارا اگر میری زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن جائے، چراگاہ یعنی وہ جگہ جہاں پر بھیڑ بکریوں کو گھاس کھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، پروردگارا اگر میری زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن جائے، اور اب بجائے اس کے کہ اس زندگی کا فائدہ اطاعت الہی کی صورت میں مجھے حاصل ہو، تیری مخالفت کی صورت میں، شیطان کی عبادت کی صورت میں، شیطان کی اطاعت کی صورت میں میری زندگی شیطان کا کارخانہ اور اس کے چراگاہ بن جائے، اور تمام منافع میری زندگی کا اسے جا رہا ہو، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، پروردگار تو بس تو اس صورتحال میں مجھے موت عنایت فرمانا، ایسی زندگی سے مجھے موت گوارا ہے، قبل ان یسبق الیک، قبل ان یسبق مقتک الی، اس سے پہلے کہ میں تیرا ایک منفور بندہ بن جاؤں، میں ایسا بندہ بن جاؤں کہ جس سے تو دشمنی کرنے لگے، جس سے تو پسند نہ کرتا ہو، جس سے تو نفرت کرتا ہو، پروردگارہ یہ موقع کبھی بھی نہ ہے۔ او یستحکم غضبک علیہ، یا تیرا غضب مجھ پر مسلط ہو جائے، تیرا عذاب مجھ پر مسلط ہو جائے، پروردگارہ یہ مرحلے آنے سے پہلے اگر تو نے دیکھا کہ اب میری زندگی میں جو منافع ہے وہ صرف اور صرف شیطان کے لیے ہے، تو میری زندگی کو اسی وقت اینڈ کر دینا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں جو امام حسین علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے تفسیر بیان فرمائی، امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہمیں تفسیر آتی ہے کہ یعبدون ای لیعرفون، کہ عبادت کریں یعنی پہچانیں، یعنی ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، سید الشہداء سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا یعبدون سے مراد ہے، عبادت کرنے سے مراد ہے پہچاننا۔ اور
حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیلی طور پر عرض کیا کہ زندگی انسان کی کبھی بھی خالی نہیں ہوتی. دیکھیں گھر کی یہ جگہ اس وقت خالی ہے، جب تک اس کو کوئی بھرے نہ یہ خالی رہے گی، لیکن انسان کی زندگی ایسی نہیں. اس حدیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، اور یہاں پر جو دعا امام علیہ السلام نے مانگی ہے پروردگار متعال سے، اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی دو صورتحال ہے. یا تو زندگی عبادت خدا میں صرف ہو رہی ہے، بدلتن فی طاعتک ہے، صرف ہو رہی ہے پروردگار متعال کے اطاعت میں، زندگی کا ہر لمحہ خرچ ہو رہا ہے اس میں کہ پروردگار متعال کی رضایت کو حاصل کیا جائے. یا مرتعن للشیطان ہے، یا اگر پروردگار متعال کی اطاعت نہیں ہو رہی اس زندگی میں تو شیطان کی اطاعت ہو رہی ہے، شیطان کی عبادت ہو رہی ہے، شیطان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. بس خالی نہیں ہو سکتی ہے. بس یا تو ہم نے اپنے آپ کو عبادت الہی میں مصروف رکھنا ہوگا. اب عبادت الہی سے میں ایک عمومی مراد لے رہا ہوں، اس پر سوچ سکتے ہیں ہم کہ عبادت دعاؤں کا فائدہ ہی ہے، ان دعاؤں کو ہم پڑھتے ہی اسی لیے کہ تاکہ ان دعاؤں کے وجہ سے ہمارا ذہن ان چیزوں کو کچھ دیر کے لیے سوچے کہ جن کو ہم عام طور پر کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. یہ دعاؤں کی برکت ہی یہی ہے کہ ہماری ذہن سازی کرتی ہیں، ہمیں آمادہ کرتی ہیں، ہمیں اطاعت الہی کے لیے ہمارے عقلوں کو یہ مضبوط بناتی ہے. دعا یہ تقویت دیتی ہے ہماری روح کو، ہمارے عقل کو، تاکہ ہم مختلف مفاہیم پر جن پر ہم کبھی بھی نہیں سوچتے ان پر غور و فکر کریں کہ عبادت سے کیا مراد ہے. بہرحال اگر عبادت الہی سے زندگی خالی ہوگی تو مرتعن للشیطان کی صورت میں شیطان کے لیے یہ زندگی چراگاہ بن جائے گی. لہٰذا امام علیہ السلام ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم پروردگار متعال سے مانگیں کہ اگر پروردگار جب تک کہ تو ہماری زندگی اپنی خدمت میں مصروف رکھتا ہے، جب تک کہ ہم تیری عبادت میں اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، تیری خدمت میں مصروف رہتے ہیں، نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، زندگی ہماری ان چیزوں میں خرچ ہوتی ہے، تب تک تو ہمیں طول عمر عطا فرما. اچھا طول عمر بھی جو ہے وہ کبھی کبھار انسان زندہ ہوتا ہے. طول عمر کی دعا یعنی صحت و سلامتی و عافیت و تندرستی تمام چیزوں کی دعا ہے، کیونکہ ایسی طول عمر حاصل کرنا کہ جس میں انسان کچھ بھی نہ کر سکے. بعض اوقات لوگ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی وہ موت کے برابر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو یہاں پر جب ہم طول عمر کی دعا مانگتے ہیں تو تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. پروردگارہ تمام چیزیں تو ہمیں عنایت فرما. ایسا نہ ہو کہ طول عمر ہو لیکن ہم فالج کے حالت میں بیٹھے اور کچھ بھی نہ کر سکے، نہیں. لیکن کب تک یہ طول عمر ہمیں عنایت فرما؟ جب تک کہ ہماری زندگی تیرے راستے میں خرچ ہو رہی ہے. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، جب ہماری زندگی شیطان کے لیے چراگاہ بن جائے، فَاقْبِضْنِی، تب تو ہمیں موت عنایت فرمانا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ خیرہ. التماس دعا.